الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 127. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. معزز خواتین و حضرات، سورہ النساء اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ایک اچھے مقرر واعظ اور خطیب کی طرح اللہ وحدہ لا شریک بھی پوری شرح و بست کے ساتھ اپنی بات کو اس سورہ مبارکہ کے اندر خصوصی طور پر پھیلایا، وراثت کے احکامات بتائے، یتیموں کے متعلق نصیحت کی اور وراثت میں جس انسان کا جو حق بنتا ہے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. اب چونکہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ اور آنے والی آیات مبارکہ کے اندر اس سورت کا اجمالی خاکہ پھر سے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کریں گے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو زبردست ہوتے ہیں اور کچھ زیر دست ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے اختیار کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ بیچارے بڑے بے اختیار اس کائنات کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب چونکہ ہر معاشرہ جو براہ راست قرآن کریم کا مخاطب ہے، ویسے تو پوری کائنات یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک ان سے بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ جو براہ راست سننے والے اور سامنے کے لوگ تھے وہ عرب معاشرہ مکہ اور مدینہ کے لوگ اور حجاز کے لوگ تھے. اب ان کے ہاں جو رسم و رواج تھے، جو طور طریقے تھے، اس کو اللہ وحدہ لا شریک بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے. اور یہ قرآن کریم اب نہ عربوں کے لیے ہے، نہ عجموں کے لیے ہے، نہ گورے کے لیے، نہ کالے کے لیے، نہ عربی کے لیے، نہ عجمی کے لیے، بلکہ اب تو یہ ایسی کتاب ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، خواہ افریقہ کے صحراؤں کے اندر رہتا ہو یا یورپ کی منجمد فضاؤں کے اندر بستا ہو، ایشیا کے اندر اس کا ٹھکانہ ہو یا آسٹریلیا کے اندر وہ بسنے والا ہو، قرآن کریم سب کے حقوق کا خیال بھی کرتا ہے اور سب کو اپنے احکامات سے آگاہ بھی کرتا ہے. اب عربوں کے ہاں جاہلیت کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ اگر
کوئی یتیم بچی ہوتی اور اس کا اصل وارث مر گیا ہوتا تو کوئی بھی آدمی اس پر کپڑا ڈال دیتا، اب وہ لڑکی یا یتیمہ اس کے نام پر منسوب ہو جاتی۔ اب ابھی تو چھوٹی ہے نا، خد و خال پوزے طور پر واضح نہیں ہوئے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جوانی بھی بڑھتی ہے، اس کے چہرے کے نقش و نگار اور اس کے جسم کے خد و خال بھی ابھرتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا بچپن بہت ہی حسین و جمیل ہو، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کا اس طریقے سے قد نہ بڑھ سکے، ان کا رنگ روغن اس طریقے سے نہ نکھر سکے، اور جسم و جان جو ہے وہ ایسا خوبصورت نہ ہو سکے کہ جس کی آدمی توقع کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس آدمی نے اس پر کپڑا تو ڈال دیا، اور زمانے کے رسم و رواج نے اسے اس کی منگیتر کے طور پر، اس کی پسند کے طور پر، یا کسی حد تک اس کی ملکیت کے طور پر اسے پہچان لیا۔ اب جوان ہو گئی، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے یہ اچھی نہیں لگتی، وہ اس سے شادی کا خواہش مند نہیں ہے، اسے اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا، اور کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کہ اگر شادی کی اجازت دے دی یہ تو پرائے گھر جائے گی، جہاں اپنا جسم اور اپنی جان لے کر جائے گی، لامحالہ جو جائیداد کے اندر ایک حصہ ہے، جو اس کا اثاثہ بنتا ہے، جو اس کی وراثت بنتی ہے، یہ بھی لے کر جائے گی۔ اب اس آدمی کو یہ تو گوارا نہیں، اگر صرف عورت کا چلے جانا ہی کافی ہوتا تو شاید وہ اس کی اجازت دے دیتے، لیکن لڑکی یا عورت جاتے جاتے جو کچھ اسے ملنے والا ہے وہ بھی لے کے جائے گی۔ اب عرب معاشرے کی یہ ایک رسم بد تھی کہ اس کی شادی بھی نہیں کرتے، خود بھی شادی نہیں کرتے، اور اس کو آزاد بھی نہیں کرتے کہ کسی اور جگہ جا کے وہ اپنا گھر بسا لے، یا کسی اور کے ساتھ اسے نتھی کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے سر کے بال سفید ہو جاتے، چہرے پر جھریاں آ جاتی۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی، اللہ نے اس پر بڑی کالی ضرب لگائی کہ بھئی دیکھو، اگر یہ آج تمہارے زیر دست ہیں اور تم زبردست ہو، یہ مغلوب ہیں اور تم غالب ہو، یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ بے انصافی اور بے اعتدالی کرو گے، اس کی تو ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سرمایہ دار ہے تو غریبوں کو اپنی دولت کے اندر شامل کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ دے کے آزمایا ہے اور تمہیں دے کے آزمائے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ پیار کریں اور تم ان کے ساتھ محبت کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی تکلیف کا، ایک دوسرے کے دکھ کا، ایک دوسرے کے درد کا اور ایک دوسرے کی محرومی کا تم خیال کرو، اور ہر وقت یہ بات سوچو کہ اللہ میرا مقروض نہیں تھا، میرے باپ دادا کو اللہ نے پٹا لکھ کر نہیں دیا ہوا تھا کہ مجھے دولت مند کرے گا، یہ اللہ نے میرے اوپر خاص احسان اور کرم کیا ہے، اور اس کے کرم کا اور اس کے فضل کا اور اس کے احسان کا اور اس کی مہربانی اور عنایت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ کی باقی مخلوق کو اور اس کے کنبے کو ساتھ لے کر چلوں۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا، میں زبان سے لاکھ الحمدللہ کہوں، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر موقع کا شکر الگ سے، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے
اگر کمزور تمہارے دروازے پر آ گیا اور تمہاری مدد چاہتا ہے کہ فلاں بدماش یا لچا لفنگا یا برا آدمی اس کو تنگ کرتا اور تمہاری ایک جھڑک سے اور تمہارے ایک دبدبے سے اور تمہارے ایک جملے سے وہ اٹھا ہوا سر پھر سے رک سکتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ پھر سے رک سکتے ہیں اور کھلی ہوئی زبان بند ہو سکتی ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ کی طاقت کے ساتھ تم انصاف نہیں کرتے۔ اب یہ تو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا کہ لڑکی پر ہاتھ رکھ دیا، کپڑا ڈال دیا، اسے اپنی ملکیت یا اپنی منکوہہ یا اپنی منگیتر کے نام پر تم نے منسوب کر دیا۔ اب شادی کرنا نہیں چاہتے، اور اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ جائیداد کا بٹوارا ہوگا اور جدی جائیداد کسی اور جگہ بھی چلی جائے۔ اب اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے، دنیا کے بے شمار علاقوں کے اندر دیکھ لیجیے، اور بالخصوص یہ رسمیں بلوچستان اور سندھ کے اندر آپ بطور خاص دیکھ سکتے ہیں۔ اب لڑکی بالغ ہو گئی، اس کی شادی کرنے سے دل پر ہاتھ پڑتا، ہزاروں ایکڑ زمین کی مالک بن رہی ہے۔ اب زمانہ جاہلیت کے طور پر اس کی قرآن کے ساتھ شادی کر دی، کہ یعنی کمرے کے اندر بند کر دیا، مدرسے کے اندر داخل کروا دیا، یا کسی ایسے منہج اور اسکول کے اندر اور کسی ایسے پروگرام کے اندر اسے شامل کر دیا کہ شادی سے اسے فارغ کر دیا، اور اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، اس کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے اور بٹوارے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ شادی کی۔ کیا قرآن اس لیے اس کائنات کے اندر آیا تھا کہ یہ مظلوم کتاب اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کہ تم اسے استعمال کرو؟ یہ تو اللہ کی کتاب اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے دیکھا جائے۔ یہ تو زندوں کی کتاب تھی جسے آج ہم نے عدالت کی کتاب بنا دیا، آج ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا، آج ہم نے اسے مریضوں کی کتاب بنا دیا۔ اب کیا ہے کہ مرنے لگا ہے تو قرآن پڑھو، بیمار ہے تو فلاں آیت اس پر پڑھ کے دم کر دو، یا مقدمہ بازی ہو رہی ہے تو عدالت کے اندر سر پہ اٹھا لو اور اپنی جان چھڑا لو اور مقدمے کے اندر تم جیت جاؤ۔ یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اب قرآن کریم چند عورتیں اکٹھی ہو کر قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، اس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن قطعاً اس کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ قرآن کے اندر اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ اس طرح کا قرآن پڑھا جائے گا تو اس کا ثواب ہوگا۔ میں طالب علم ہونے کے باوجود یہ بات کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا بات ہے، اللہ اپنی کتاب کے اندر مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اللہ کے کیا احکامات ہیں، اور اللہ کی کیا نواہی ہے، اور اللہ کی یہ صورت، اللہ کی یہ آیت، اللہ کا یہ اتارا ہوا رکوع مجھ سے کس زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ خالی پڑھ لینا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر تم نے کتابیں لاد دی اور گدھے سے یہ توقع کرو کہ وہ فرما برداری بھی کرے گا، اطاعت گزاری بھی کرے گا اور مہذب معاشرے کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری جاہلانہ سوچ ہے۔ قرآن قطعاً اس لیے نازل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو یہ بات فرماتی کہ تعلمنا العلم والعمل معا، ایک آیت اللہ کے نبی سے ہم سیکھتے تھے اور اس آیت پر عمل کرتے تھے، اور پھر اگلی آیت کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگاتے تھے جب تک پہلی آیت پر عمل نہ کر لیتے اور اس کے احکام نہ سیکھ لیتے۔ اور آج کا مسلمان قرآن سے صرف اس کا تعلق ریڈنگ کی حد تک ہے، قرات کی حد تک ہے، الفاظ کی حد تک ہے، وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتے، اور جب حلق سے نیچے نہیں اتریں گے دوائی کے خواص بے شک کتنا ہی اچھا پوچھتا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا معجون کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین مشروب کیوں نہ ہو، اس کے خواص پڑھتے رہو اور شیشی اپنے سامنے رکھتے رہو اور شفا کی امید رکھو تو یہ جاہلانہ انداز ہوگا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اور قرآن تو یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے حلق سے بھی نیچے اتریں، تمہارے دل دماغ کے اندر اتر جائیں، پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتاب تم سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔
کون سی بات تم سے چاہتی ہے اور کہاں تمہیں چلنے کا حکم دیتی ہے اور تم چلتے ہو، اور کہاں رکنے کا حکم دیتی ہے اور تم رکتے ہو۔ لیکن اگر ایسی 10 20 50 100 بے شک ساری دنیا کے انسان مل کے قرآن پڑھ لیں، اس کی کوئی برکت نہیں، الفاظ کے اندر کوئی برکت نہیں۔ اگر برکت کا کوئی تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے، چونکہ ہم ہر کام کے اندر شارٹ اختیار کرتے ہیں، اختصار کے ہم قائل ہو گئے، گیس پیپر تلاش کرنے لگ گئے، گائیڈ کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام کریں نا اور ہمارا کام ہو جائے۔ اور قرآن کو بھی ہم نے ایسی بنا لیا کہ بھی کوئی ایسی آیت بتا دو کہ کاروبار کے اندر ترقی آ جائے۔ اس کاروبار کے اندر کیا ترقی آئے گی کہ جس کے اندر سودی کاروبار ہوگا؟ اس کاروبار کے اندر کیا ترقی آئے گی کہ جس کے اندر ملاوٹ کرو گے؟ اس کاروبار کے اندر کیا ترقی آئے گی کہ جہاں تم کم تولو گے، کم ماپو گے، اور اللہ کی حدود پامال کرو گے، اور اپنے سامنے آنے والے گاہک کے ساتھ تم ٹھگی اور بے ایمانی کا مظاہرہ کرو گے؟ بے شک پورا قرآن پڑھ لو، لکھوا لو مجھ سے، تمہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ یہ تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ قرآن برکت کے لیے اس اعتبار سے نازل ہی نہیں ہوا۔ پورا قرآن تم روزانہ اپنی دکان کے اوپر پڑھ لو، اپنے گھر کے اوپر پڑھ لو، لیکن اللہ کا کوئی حکم تم ماننے سے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کی قسم یہ کتاب تمہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یہ فائدہ تو تبھی ہوگا کہ اس دوائی کو اپنے حلق سے نیچے اتارو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کی نواہی سے بچو، اور جو اللہ نے احکامات فرمائے ہیں اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا۔ آج ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ بیمار ہے اس پر بھوک مار دی جائے، مسیحائی کا کام ہو جائے اور علاج معالجہ ہو جائے۔ نہ مریض کے گھر والے اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں۔ جاننا اور ماننا یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اعلان کرے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنے عمل سے ثابت بھی کرے کہ اللہ ایک ہے۔ مریض کے لیے شفا کے طلبگار ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، نہ اللہ کے سامنے جھکنا جانتے ہیں، نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب انہیں کیا فائدہ دے؟ یہ ایک جاہلانہ رسم و رواج، یہ جاہلانہ تصورات اور خیالات جو ہم نے قرآن کے ساتھ بنا رکھے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات مبارکہ کے اندر ابتدائی سورہ نساء کے اندر جو باتیں ہوئی تھی کہ میراث کے حق ہیں، وراثت دینی پڑے گی، اور حق مہر اگر شادی کرتے ہو تو دو، تھوڑا ہے یا زیادہ جو تم نے طے کر لیا کہ دو اس کے ہاتھ کے اندر، اور اپنے آپ کو مرد بھی کہتے ہو، اپنے آپ کو قوام بھی گنتے ہو، اور اپنی علو منزلت کا اور بڑے مرتبے اور مقام کا اظہار بھی کرتے ہو، اور منتیں کر کے اپنا مہر بھی معاف کرواتے ہو۔ یہ ہے تمہاری قوامیت اور یہ تمہارا ہے مردانگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرد ہو تو مرد بن کے دکھاؤ، شیر ہو تو شیر جیسی حرکتیں بھی ہونی چاہیے تمہاری۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک اگلی آیات مبارکہ کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک سے زیادہ شادیوں کے اندر کوئی حرج نہیں، اور ہم خود اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 شادیاں کر سکتے ہو، 4 شادیاں کر سکتے ہو، اور شادیوں کے اندر 2 پہلو تمہیں بطور خاص ملحوظ رکھنے ہوں گے۔ ایک تو ظاہری پہلو ہوگا اور ایک باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کو تم کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اور ضروریات زندگی کا سامان لا کے دیتے ہو تو کیا دوسری کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے؟ دوسری کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کرنا ہو، اس کو بھی ویسے ہی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے اور جینے کی جو جو چیزیں دوسری بیوی کو لا کے دے رہے ہو یہ دینی پڑے۔ اور ایک بیوی کے پاس تم رات کو جاتے ہو اور پھر دوسری بیوی کے پاس بھی تمہیں رات کو جانا ہو۔ ایک گھر کے اندر تم ایک دن قیام کرتے ہو تو دوسرے گھر پہ بھی تمہیں قیام کرنا پڑے۔ ہاں اگر مسائل بڑھ گئے، شادی تم نے کی، مزاج مختلف ہے، اب عورت یہ بات کہتی ہے کہ تم سے کہ بھائی ٹھیک ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں، میرے تمہارے معاملات برابر نہیں چل سکتے، تمہاری ایک سوچ میری ایک سوچ، لیکن چلیں گیو اینڈ ٹیک کر لیتے، بجائے اس کے کہ جب ہنسائی کریں۔ میں اب اس بڑھاپے کے اندر کہاں جاؤں گی؟ یہ بچے جو ہمارے اور تمہارے ہیں انہیں کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ چلیں کچھ میں ایثار کرتی ہوں، کچھ آپ قربانی کیجیے۔ پہلا ایثار میں یہ کرتی ہوں کہ اپنی باری اور اپنی رات کسی اور کو دیتی ہوں، تم جو چاہے کرو، اور پھر ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تو فلاں کو اتنے پیسے دیتے ہو
اس کی یہ ضروریات پوری کرتے ہو، اللہ کا دیے میرے پاس کچھ بہت کچھ، میں بہت زیادہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنے کچھ استحقاقات سے، میں اپنی کچھ ذمہ داریوں سے تمہیں آج ہی بری کر دوں، تم نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن ایک کام تو کرنا، جو جائز طریقے سے باقی چیزیں ہیں وہ کرو، اور مجھے اپنے نکاح سے نہیں نکالا۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو طلاق دینے کے اندر صلح صفائی کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں، اور معاملات کو صحیح اور سیدھے طریقے کے ساتھ چلانا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ گیو اینڈ ٹیک کی جو بات ہم نے کی ہے نا، نفس انسانی کے اندر ایک طمع ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کہے گا کہ چلیں بچے تو مشترکہ ہے نا، اگر بیوی کے ساتھ میرا ذہن نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، بچے تو برباد نہیں ہوں گے، بچے تو ماں اور باپ کی محبت سے اور شفقت سے اور ان کی توجہ سے محروم نہیں رہیں گے، تعلیم بھی ان کی جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے ہمارا آپس کے اندر ہم مزاجی نہیں ہے تو چلیں کچھ وہ اثار کرے، کچھ میں اثار کروں، کوئی تھوڑی بہت قربانیوں کے ساتھ ہم اپنے گھر کو نئے سرے سے بنا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، یہ تو ظاہر داری کے اعتبار سے۔ لیکن ایک دل کی بات ہے کہ ایک انسان کی 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، اور انسان چاہے کہ میں ظاہری اعتبار سے بھی پورا اترنا ہے اور دل اور دماغ کے اعتبار سے بھی پورا اترنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو شاید تم پورا اتر سکو، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے تم پورا نہیں اتر سکو۔ دل کا ایک میلان ہے، دل کا ایک رجحان ہے، دل کی ایک کیفیت ہے، اس پر تمہارا کنٹرول نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اوپر ظاہری طور پر واجب ہے کہ اپنی باری کا خیال کرنا، عورتوں کا نان نفقہ پورا کرنا، ان کی خوراک کا، ان کے اناج کا، ان کے لباس کا، ان کے آرام کا، اور سفر کے اندر جانے کے لیے ان کی قرآن اندازی کرنا، یہ ظاہری چیزیں میں اس کے اندر پورا اتر رہا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو۔ لیکن دل کے معاملے دل والا ہی جانتا ہے۔ القلوب فی اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دلوں کے حال اللہ تو ہی جانتا ہے، میرا دل کہاں اٹکا ہوا ہے، میں کس کا نام لیتا ہوں اور کس کے پاس زیادہ جانا چاہتا ہوں اور کس کے پاس اپنی صبح اور شامیں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن دل پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اللہ یہی بات کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تم فرق نہ کرو، دل کے اعتبار سے اگر کوئی فرق ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم ہی دل بنانے والے، اس کے اندر اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ قابل برداشت بھی ہے اور قابل معافی بھی ہے، لیکن ظاہرداری کے اعتبار سے اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو یہ ناقابل برداشت بھی ہے اور نا انصافی بھی ہے اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ضرورت کے لیے، آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ فرضی طور پر کچھ مسائل بنا لیے جاتے ہیں، عالم دین کا اور استاد کا ایک امتحان لیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسے زج کیا جائے عمومی طور پر الا ما رحم اللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان کی گہرائیوں سے پیار کرتے، ان کا احترام کرتے تھے اور ان کا خیال کرتے تھے، اور بلا وجہ ان کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولا کرتے، اور بنی اسرائیل کی طرح فرضی چیزیں نہیں پوچھا کرتے تھے، اور سوال پر سوال در سوال نہیں کیا کرتے۔ اور پورا قرآن کریم آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تلاوت کیجئے تو آپ کو کہیں 14-15 سوالات ملیں گے کہ جو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یعنی اہم ترین سوالات جو اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ یہ تاریخ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، اور پوری اسلام کی ہسٹری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کے اندر مقید نہیں ہے، لیکن نومینیٹڈ مسائل، نمایاں جو بھی مسائل تھے اور نمایاں جو کیفیت تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ فرضی سوال میں عورتوں کے بارے میں پوچھتے، اور عورتوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ ان کی نسلیں کیا ہیں، ان کا رنگ روغن کیا ہوگا، ان کی عمریں کیسی ہوں گی، ان کے مزاج کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ایسی بات۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یسألونک عن الأحلة، چاند کے متعلق سوال کر، کسی نے نہیں پوچھا
کہ چاند کہاں سے نکلتا ہے، اس کی منزلیں کیا ہے، 14ویں کا بڑا کیوں ہے، پہلی رات کا چھوٹا کیوں ہے، اور پھر 13ویں کا چھوٹا، 12ویں کا اس سے چھوٹا، 11ویں کا اس سے چھوٹا، یہ کیوں؟ یہ سوال نہیں. یعنی چاند کے متعلق سوال تھا کہ چاند کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ بھائی یہ تمہاری شادی بیاہ کے معاملات ہیں، تمہاری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، یہ رمضان کے معاملات ہیں، حج کے معاملات ہیں، باقی زندگی کے معاملات ہیں. رمضان یہ تو چاند اس بات کا. اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک سے ایک سادہ سوال کیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے متعلق آپ سے استفسار کیا جاتا ہے، اور جواب کتنا خوبصورت ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ. آپ نے مجھ سے پوچھا، میرے اللہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. آپ نے مجھ سے پوچھا، میرا اتنا علم نہیں، میں نے بھی اسی ہستی سے پوچھ کے بتانا، وہ مالک الملک، وہ علام الغیوب، وہ علیم و قدیر ہستی، میں تو اسی کے، میں تو امی ہوں، اللہ میری رہنمائی کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، مجھے تعلیم دیتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا. تو یہاں یہ ہے کہ لوگوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملات کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کی میراث کے بارے میں، شادی بیاہ کے معاملات کے بارے میں پوچھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے توسط سے انسانیت کو بتا دیجئے کہ ہمارا یہ فتویٰ، ہمارا یہ حکم ہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ابتدائی صورت کے اندر بھی پڑھا کہ ہم نے آپ کو فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو کہ عورتوں کے حقوق ہیں، میراث کے اندر ان کا حصہ ہے، بس اوقات مرد سے آدھا ملے گا اور بس اوقات کسی اور نوعیت کے اندر ملے گا. یہ ساری باتیں ہم نے بتائی، اور ہم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو عورتوں کو میراث کے اندر شامل کرنے کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. لا تؤتونہن ما کتب لہن، کیوں نہیں دیتے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح کی رغبت بھی کرتے کہ نکاح کر لو. گھر کی مرغی ہے تو پھر کیا ہے، مہر دینا پڑے گا، جو ان کا حق ہے ان کی جھولی کے اندر ڈالنا ہوگا. والمستضعفین من الولدان، یہ یتیم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، جن کا باپ نہیں ہے، ان کے سر پہ تم دست شفقت رکھو گے تو یہ دنیا جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت بن جائے. اگر تم آج ان کے ساتھ نفرت کرو گے تو کل وہ بڑے ہو کر تمہارے اوپر تھوکیں گے، تمہیں پتھر ماریں گے، تمہیں گالیاں بکیں گے، اور تمہاری بات سننے سے انکار کریں گے کہ کل تم نے ان کی بات نہیں سنی، تو آج تمہارا حکم کیسے مانو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کچھ بھی تم بلائی کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت مرد کا اعراض دیکھتی ہے، روگردانی دیکھتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، پھر کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان صلح کروا دو. وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہت اچھی چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، مرد ہو یا عورت ہو دونوں چاہتے ہیں کہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنا ہی چاہو دلی طور پر تم انصاف نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنا ہی خیال کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں ظاہری طور پر اس قدر تم نے نہیں جھکنا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ اسے لٹکتا چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر صلح کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر صلح نہیں ہو سکتی تو اپنا اپنا راستہ ناپو اور الگ ہو جاؤ. يُغْنِ اللَّهُ، اللہ غنی کر دے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ کے ہاں بہت بڑے خزانے ہیں، اور اللہ بڑی حکمت اور دانائی والا ہے، اور بڑی ذمہ داری اور محبت کے ساتھ انسانوں کو حکم دیتا ہے، اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.